زیادہ پیار کرے وہ فاسق ہے۔ مجھے آج محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ کل پیغمبر خدا کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے، اور دنیا والوں کو اور خاص طور پہ جھنگ میں بیٹھ کے مجھے بتانا ہے، آئیے ہم مصطفیٰ کو کس مقام پہ مانتے ہیں۔ ہم اس مصطفیٰ کو نہیں مانتے جس کو آپ مانتے ہو کہ وہ مصطفیٰ جس کے گھر نہ بکرا تھا نہ بکری تھی، اور وہ مصطفیٰ جس کی آل کی جوتی کے صدقے میں کائنات خلق ہو۔ یہ مصطفیٰ کی شان نہیں ہے۔ آئیے آج مصطفیٰ کی شان سنیے۔ فرمایا کہ یہ 8 چیزیں اگر کسی کے ہاں میرے مصطفیٰ سے زیادہ پیاری ہیں، مال زیادہ پیارا، تجارت زیادہ پیاری، اولاد زیادہ پیاری، والدین زیادہ پیارے، بھائی زیادہ پیارے، بیویاں زیادہ پیاری، میرے مصطفیٰ سے اگر یہ زیادہ پیاری ہیں، فرمایا وہ فاسق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان توجہ، اب تاریخ میں تلاش کر کون اسلام میں داخل ہوا مال کے لالچ میں، اور کس نے بیٹوں کو مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ آیتیں بول بول کے بتا رہی ہیں، عزیزوں کو نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ نماز کا طریقہ سورت نے تو نہیں بتایا، قرآن نے تو نہیں بتایا نا، قرآن کے مفسرین نے بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ محمد کے ساتھ جس نے زیادہ پیار کیا ہے وہ وہی ہوگا جو چلتی تلواروں کے نیچے بھی اپنے آپ کو بستر مصطفیٰ پہ سلا دے۔ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ حیدری بات تو طے ہوگی کہ مومن کون ہے۔ اپنے تئیں لاکھ کوئی خلیفۃ المسلمین بنتا رہے، اپنے آپ میں لاکھ کوئی مسلمانوں اور مومنوں کا ٹھیکیدار بنتا رہے، سند وہ ہوتی ہے جسے قرآن سند دے۔ اللہ نے فرمایا 8 چیزوں سے جو محبت زیادہ کرے میرے مصطفیٰ سے بھی وہ فاسق ہے، مومن نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کے بارے میں اسی آیہ مجیدہ میں رب دو جہاں نے کیا فرمایا؟ فرمایا فتربصوا، ان لوگوں کو پھر میرے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرے عذاب کا ان لوگوں کو کیا ہے؟ جو مال سے زیادہ محبت کرے میرے مصطفیٰ سے، جو اولاد سے زیادہ محبت کرے میرے مصطفیٰ سے، جو والدین سے زیادہ محبت کرے میرے مصطفیٰ سے، جو بیٹوں سے زیادہ محبت کرے میرے مصطفیٰ سے، انہیں میرے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا یاد رکھو پھر یہ لوگ فاسق ہیں، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، پیغمبر گرامی قدر کی جا بجا قرآن مجید میں اللہ نے عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ جا بجا ہر جگہ پیغمبر کی اللہ نے عظمت بیان فرمائی ہے۔ شیعو، سر فخر سے بلند کر کے کہا کرو ہم ہی ہیں امت مصطفیٰ۔ یہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا ہے کہ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو درود محمد کو پیارا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، توجہ، پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسا پڑھا جائے؟ اللہ جو فرما رہا ہے کہ آپ پہ درود پڑھو، درود کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا درود ایسے پڑھو جیسے میں سکھاؤں۔ کیسے درود؟ فرمایا جس طرح میں محمد پہ درود پڑھتے ہو میری آل پہ بھی درود پڑھو۔ امت مصطفیٰ سے ہونا یہ اللہ کا ہم پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ سارے انبیاء کرام دعائیں کر کے چلے گئے کہ یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دے۔ سارے آدم نے دعا کی، نوح نے دعا، سارے انبیاء نے یہ دعائیں کی۔ آپ نے دعا تو نہیں مانگی نا، لیکن ایک دعا مانگو، یا اللہ اس امت مصطفیٰ میں امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگو۔ سارے انبیاء، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا مانگ کے چلے گئے، جو جناب رسول خدا کے بھی جد بزرگوار ہے کہ یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں سے قرار دے۔ ہاں، اور آج میں مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دوں گا، جہاں مصطفیٰ کی ولادت یاد ہے وہاں مصطفیٰ کی وفات کا دن بھی یاد ہونا چاہیے۔ جہاں ہم ولادتیں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، میلاد تھوڑے دنوں کے بعد میلاد منائیں گے نا،
پھر وہاں مصطفیٰ کی وفات کا دن بھی یاد ہونا چاہیے۔ ولادت پہلے ہے تو وفات بعد میں، وفات بھی یاد ہونی چاہیے۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں وفات جب کوئی منائے گا نا پھر اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی وفات ہوئی کیسے تھی۔ ہاں پھر اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی وفات، شیعہ سر فخر سے بلند کیا کر کہ ہم میلاد نبی بھی مناتے ہیں، ہم وفات مصطفیٰ کے سوگوار بھی بنے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کی جا بجا قرآن مجید میں عظمت بیان، بس چند عظمتیں، چند اللہ نے جو عزت اور توقیر محمد کو عطا کی ہے قرآن میں وہ بیان کرتا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی نبی کو، کسی رسول کو پیار کے ساتھ خطاب نہیں کیا، سارے بلا استثناء کسی نبی کو نبی کر کے نہیں پکارا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم، ابراہیم نام لے کر پکارا۔ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، آدم سے شروع ہوتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں رہے، اے آدم نام لے کے پکارا۔ یا نوح اہبط بسلام آمنین، اے نوح سلام اور سکون کے ساتھ نیچے آ جائیے۔ ہاں یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ ہر نبی کو بلا استثناء، توجہ رہے، ہر نبی کو بلا استثناء اللہ نے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ میرا نبی ہے جسے اللہ نے نام کے ساتھ نہیں پکارا، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا نبی ہے جسے اللہ نے دو طریقوں سے پکارا ہے، ایک منصب کے ساتھ پکارا ہے، ایک آفیشیل طریقے کے ساتھ پکارا ہے، ایک سرکاری عہدے کے ساتھ پکارا ہے، ایک الہی عہدے کے ساتھ پکارا ہے، اور ایک پیار کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا الرسول۔ جناب عیسیٰ کو بھی یا ایھا النبی نہیں کہا، ابراہیم کو بھی یا ایھا النبی نہیں کہا، لیکن میرے محمد کو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ پیغمبر کو آفیشیل طریقے، الہی منصب، سرکاری جو منصب اس کے ساتھ پکارا، پھر جب پیار سے پکارا فرمایا یاسین، اے سید و سردار محمد۔ اور جسے اللہ سید و سردار کرے اس کی آل کیسے سردار نہیں ہوگی؟ اور بھائی سرداروں کے بیٹے سردار ہوتے ہیں، جسے محمد کو اللہ کہے یاسین اس کے بیٹے آل یاسین ہوتے ہیں۔ فرمایا یاسین اے سید و سردار، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، پیش اللہم صلی علی محمد۔ پھر فرمایا یا سین کے بعد فرمایا طٰہٰ، اے طیب و طاہر۔ کمال ہے مجھے اس حافظ قرآن پر بھی اور اس سپیڈ کے ساتھ پڑھنے والے قاری قرآن پر بھی، جو ایک شب میں قرآن ختم کر دیتا ہے لیکن ایک طٰہٰ کو نہیں سمجھ سکا۔ بھائی طٰہٰ کا مطلب یہی ہے اے طیب و طاہر اور پاکیزہ نبی، اور جسے اللہ پاکیزگی کی سند دے تو اس کی عظمت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اے طیب و طاہر طٰہٰ، یہ پیار کا لقب، پیار کے ساتھ پکارا۔ پھر کیا کمال کا جملہ ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والا نبی، اے کمبل کو اوڑھنے والا نبی۔ عزیزو آپ میری طرف متوجہ ہیں لیکن میری باتوں کو سن رہے ہیں، میں نے کیا پہنا ہوا یہ آپ اس طرح متوجہ نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔
آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نہیں دیکھ رہے ایک دوسرے کو کہ وہ کون سا رنگ پہنے ہوئے ہے، کون سا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ اس طرح متوجہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ متعلقہ ہی نہیں ہے۔ جو متعلقہ بندہ نہ ہو نا، بندہ اس کی شکل کو بھی نہیں دیکھتا، چاہے کہ اس کے لباس کو دیکھے، لیکن جو متعلقہ ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کی شکل کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے لباس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو حبیب اور محبوب ہوتا ہے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ حبیب ہیں، فرمایا اے محمد، اے مصطفیٰ، وہ چادر جو تو نے اوڑھی ہوئی ہے، ہاں اچھا یہ کمبل آپ بھی اوڑھتے ہیں، سب اوڑھتے ہیں، یہ کمبل انسان کتنی دیر کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے؟ سردیوں میں اوڑھتے، سردیاں آ رہی ہیں نا، کمبل اوڑھیں گے یا نہیں اوڑھیں گے؟ یہ کمبل سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، چادر گرمیوں میں اوڑھتے ہیں انسان۔ ایک محدود اور مختصر وقت میں جو پیغمبر لباس پہنے اور وہ لباس چند مہینوں میں یا چند دنوں کے لیے استعمال ہو، وہ لباس تو اللہ کو پیارا ہو، اور جس نے محمد کو 14 سال گود میں رکھا ہو وہ ابو طالب کیسے پیارا نہیں ہوگا؟ حیدری بھائی، کمبل چادر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، حتیٰ سردیوں میں بھی سارے گھنٹے تو اوڑھ کے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا نا، تھوڑی دیر کے لیے کمبل اوڑھتا ہے، اور جو محمد کے ساتھ کمبل اتنی دیر کے لیے ہو وہ اللہ کو پیارا ہے۔ اچھا کمبل کرتا کیا ہے؟ کمبل انسان کو سردی سے بچاتا ہے۔ توجہ، محمد سنا رہا ہوں، پیغمبر سنا رہا ہوں، کمبل انسان کو سردی سے بچاتا ہے، کمبل انسان کو سردی کے خطرات سے بچاتا ہے، کمبل انسان کو سردی کے واروں سے بچاتا ہے، اور جو کمبل انسان کو سردی سے بچائے، سردی کے خطروں سے بچائے، وہ تو اللہ کو پیارا ہے۔ جو ابو طالب کافروں سے بچائے وہ کیسے پیارا نہیں ہوگا؟ سلامت جس ابو طالب نے ایسا علی پال کے دیا، جب شب ہجرت میں آیا علی نے ایک ہی سوال پوچھا، یہ نہیں پوچھا مصطفیٰ میں بچ جاؤں گا، یہی پوچھا مصطفیٰ میں تو سوؤں گا، لیکن یہ بتائیے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں، اور پھر جھوٹ بھی نہیں بولا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا قبلہ دنیا میں جھوٹ کے سوا گزارا ہی نہیں ہوتا، علی والا جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آؤ میں طریقہ بتاتا ہوں۔ جب شب ہجرت مصطفیٰ کا یہ خلیفہ علی مرتضیٰ نفس پیغمبر سوئے نا، تو آنے والے آئے اور آ کے پوچھا مصطفیٰ کہاں؟ علی نے یہ نہیں بتایا مجھے پتہ نہیں ہے، فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی ایسا کوئی جملہ بنایا کریں جس میں جھوٹ نو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد، پیار سے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر۔ ہاں عزیزو مسلمانوں، کسی نبی کو میرے محمد کے سامنے نہ لاؤ، کسی نبی کا میرے محمد کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور محمد تو کجا آل محمد کا نبیوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبیوں کو نبوتیں تب ملی جب انہوں نے محمد کی نبوت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔